اختیار ولی خان صاحب، ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ ایک لشکر پارٹی ہو سوشل میڈیا کی تو تب پھر آپ کی مرضی، اگر آپ سیاسی جماعت ہو تو آپ کو ووٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی نے پہلے کہا تھا کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور شاید آج بھی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اسی قسم کی ہدایات آئی ہیں۔ اختیار ولی خان صاحب، معاملات کیا ہیں؟ کیونکہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے۔ میری کچھ پارلیمنٹیرین سینیٹرز اور نیشنل اسمبلی کے ممبر سے بھی بات ہو رہی تھی، ابھی رانا طارق بھی کہہ رہے تھے، وہ سب ان کو کچھ نہیں معلوم، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ Thank you very much, Zamir bhai. Let's make the things clearer and better for each and everyone. دیکھیں، سب سے پہلے آپ کی یہ ایک بات تو ٹھیک ہے کہ مطلب اجلاس بلایا گیا، ڈیلے ہوا، پھر ڈیلے ہوا، پھر ڈیلے ہوا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی ابہام نہیں رہا۔ ریاست علی آزاد صاحب اگر آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ ہی کے پروگرام میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ آزاد ریاست ہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا تھا، میں آج ریمائنڈ کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پہ کوئی یہ کہے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم زمین اور آسمان کی کلابیں ملا دیں گے، ہم پہاڑ توڑ دیں گے۔ کوئی چیز اس میں ایسی ہے جو آپ کو قبول نہیں ہے، جو پاکستانی عوام کو قبول نہیں ہے، جو پارلیمنٹیرینز کو قبول نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ مولانا صاحب کی سپورٹ حاصل ہے اور پی ٹی آئی کی بھی تقریباً آدھے لوگوں کے ووٹ حاصل ہیں۔ میں آج بھی وہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، لیکن میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ دا اونلی تھنگ، جس طرح ضمیر بھائی آپ نے بات کی، میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، بلاول بھٹو زرداری کا اس پورے پروسیس میں بڑا کلیدی، بڑا وائٹل رول ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین لیٹ می ٹیل یو دس از نواز شریف، جنہوں نے یہ طے کیا تھا، اور انہوں نے مولانا صاحب کو بھی بتایا تھا، اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو بھی بتایا تھا، اور پھر آصف علی زرداری صاحب کو بھی، کہ مولانا صاحب کو بائی ہک اور بائی جرگا، بائی منت، وٹ ایور آپ اس کو جو بھی کہتے ہیں، ان کو ساتھ ملا لیں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں کہ ہم نے ان کے بغیر چلنا نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، ہم نے آگے بھی چلنا ہے، صحیح، ہم نے اس کے بعد بھی چلنا ہے، اور ہمیں ان کی پاکستان کی پارلیمنٹ کو ان کی ضرورت ہے۔ اختیار ولی خان صاحب، اختیار ولی خان صاحب بالکل صحیح فرمایا، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں سر، آپ ہی سے مخاطب ہوں سر، آپ ہی سے مخاطب ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا جو مسودہ ہے وہی حتمی ہوگا۔ کیا پی ایم ایل این اس پر بات مان رہی ہے؟ جی ریپیٹ کیجئے۔ کہ بلاول صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا مسودہ ہی حتمی ہوگا اور وہی پیش کریں گے پارلیمنٹ میں۔ انہوں نے آفر بھی کر دیا ہے کہ جناب آپ پرائیویٹ ممبر آ کے پیش کر دیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ، اور میں پھر کہہ رہا ہوں، میاں نواز شریف کی ان کی یہ ہدایت ہے، کلی ہدایت ہے، اور اس کا مولانا صاحب کو پتہ ہے۔ پرسوں رات جب میاں صاحب، بڑے میاں صاحب گئے ہیں مولانا صاحب کے پاس، تو اس میں ان کو دو ٹوک بتایا گیا کہ آپ کی جو ناراضگیاں ہم سے ہیں، مولانا صاحب ہم سے ناراض ہیں۔ 2013 میں جب الیکشن ہوا تھا، مولانا نے نواز شریف کو منع کیا تھا کہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں ان کو پی ٹی آئی کو حکومت بنانے مت دو، پہلی ناراضگی ان کی یہ تھی۔ 2018 میں مولانا نے یہ کہا تھا کہ اس اسمبلی کو ماننے سے وہ ہسٹری ہمارے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئر ہے، وہ اگر آپ کے سامنے ہے تو پھر بات کلیئر۔ میاں نواز شریف کی یہ حد الوسع اور آخری حد تک کوشش ہے کہ ہم مولانا صاحب کو ساتھ لے کر چلیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو مسئلہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ مولانا کے ساتھ اتفاق ہوا یا نہ ہوا، نمبر گیم پوری ہے، وہ کیوں اس قسم کی سٹیٹمنٹ؟ وہ تو دیکھیں، نمبر گیم کی اگر آپ بات کریں گے نا، نمبر گیم میں پھر کہتا ہوں، نمبر گیم ہماری کمپلیٹ ہے۔ تو آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ مولانا ساتھ ہوں یا نہ ہوں، نمبر گیم کمپلیٹ ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ساتھ نہ ہوں، ہم کہتے ہیں مولانا صاحب ہوں، انہیں ہونا چاہیے، اور اگر پی ٹی آئی کو بھی پاکستان کی سیاست سے، آئین کی بالادستی سے کوئی سروکار ہے اور وہ سوشل میڈیا کی پارٹی نہیں ہے، ان کو بھی ساتھ۔
بالکل کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو بتا سکے کہ میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس آؤں گا، میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. اور دوسرا یہ کہ یقیناً بہت اہم چیزیں ہیں اور ہونی بھی چاہیے، اور ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے کوشش یہی ہے کہ یہ آج چیزیں ہو جائیں. رانا مبشر صاحب کی بات آپ نے سنی، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹھنڈا کر کے پیار محبت سے منا لیں تو بہتر ہے. یور ٹیک سر. ویسے اب کی اطلاع یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہنچ گئے. اب رانا مبشر نوز. دیکھیں جو آپ نے بات کی نا، ہم اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی اس کا سارا جتنا آپ جہاں بھی جائیں گے، آپ اس کونے میں جائیں اس کونے میں جائیں، اوپر جائیں نیچے آئیں، بات ساری یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس لیے لائی جا رہی ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ پر جو برڈن پڑا ہوا ہے اس کے شولڈرز پر ایک زمانے سے. اب اگر میں آپ کو کہوں کہ 2017-16 سے اٹھا لیں پاناما بینچ سے، پھر آپ اس کی لیگیسی دیکھیں، پھر ثاقب نثار صاحب، پھر عمر عطا بندیال صاحب، اس سپریم کورٹ نے ماں سوائے آئینی پٹیشن سننے کے علاوہ اور کچھ کیا ہی نہیں. اور جتنے فیصلے آئے ہیں اس تو میں تبصرہ ہی نہیں کرتا کہ اس میں کتنے فیصلے وہ اس طرح آئے ہیں کہ جن کو عوام نے ایکسپٹ کیا، جس کو پولیٹیکل پارٹیز نے یا بیرون ملک دنیا نے ایکسپٹ کیا، یا جس سے آپ کی سپریم کورٹ کی ریٹنگ بہتر ہوئی ہے، اس پہ بھی میں تبصرہ نہیں کرتا. لیکن the only thing we want کہ آپ کی جو برڈن ہے سپریم کورٹ پر وہ شفٹ ہو جائے. وہ لوگ جو قید ناحق کاٹ رہے ہیں، وہ لوگ جو مائیں بہنیں ہیں اور اپنی زمینوں اور جہیز اور نکاح کے حق مہر کے مقدموں کے لیے سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع لگا کر بیٹھے ہیں اور ان کو سالوں سال گزر گئے ہیں. وہ بیٹیاں جن کو اپنے بھائیوں ماموں سے اور دادوں سے اپنا حصہ نہیں ملتا، ان کا فیصلہ ہو، پبلک کو انصاف ملے. لیکن گزشتہ تقریباً آلموسٹ 10 ایئر، اٹس بین 10 ایئر کہ 10 سالوں سے آپ کی سپریم کورٹ نے اپنا وہ کام نہیں کیا جس کے لیے سپریم کورٹ بنائی گئی ہے. اور اگر پھر ہم اس کا کولیجن دیکھیں تو سپریم کورٹ کا آئے روز یا آپ کی پارلیمنٹ کے ساتھ یا آپ کی الیکشن کمیشن کے ساتھ. میں یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ الیکشن کمیشن کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن کمیشن کوئی ننے کی دکان ہے. نہیں، الیکشن کمیشن بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. اس نے الیکشن ایکٹ 2017 کے حساب سے چلنا ہے. جس طریقے سے اس کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے میرے خیال میں وہ بھی ابو دا لا ہے. وہ ڈکٹیٹ تو آپ لوگ کر رہے ہیں نا الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن کو ڈکٹیٹ آپ کر رہے ہیں. وہ الیکشن کمیشن بیچارے پر آپ لوگ کہیں وہ نہ لگوا دیں کنٹیمپٹ آف کورٹ. اس کو تو آپ نے سینڈوچ بنایا ہوا ہے، ادھر سے پارلیمنٹ اس کو دبا رہی ہے، ادھر سے سپریم کورٹ دبا رہی ہے. اچھا، لیٹس میک اٹ مور کلیئرر اینڈ مور ایزیئر. میں آپ کو بتاتا ہوں، الیکشن کمیشن کا ادارہ اس نے چلنا ہے. ریاست علی آزاد میری رہنمائی فرمائے اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ کے مطابق چلنا ہوتا ہے. الیکشن ایکٹ 2017 جس طرح انہوں نے پہلے بھی کہا، اور اس کے بعد پھر کل 8 ججز کی دوبارہ کلیریفیکیشن آ گئی. بالکل اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنے دیں اختیار ولی خان صاحب. مجھے آنسر کرنا بڑے جی بڑھتے رہیں. اچھا چلیں، وہ پریمیئر شپ پہ تو نہیں آپ نے کومنٹ کرنا تھا؟ میں پریمیئر شپ پہ ہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ نے کی نہیں. یہ اب رانا مبشر صاحب کی یہ رائے جو ہے یہ اپنی طرف سے ان کی رائے ہو سکتی ہے، کامنٹ ہو سکتا ہے، یہ کہیں پہ تجزیہ ہو سکتا ہے، بٹ دیر از نتھنگ لائک کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اگر ہوئی بھی تو میں ذرا آپ سن بھی لینا ضمیر بھائی، آپ کو بڑی آپ کی بھی ہر وقت ہنڈیاں جل رہی ہوتی ہے. سر جل گئی تو کھائے گا کوئی نہیں. اچھا، بات ایسی ہے کہ ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ پیپلز پارٹی آگے آئے اور حکومت بنائے. پی ٹی آئی کو ایون ہم نے آفر کی تھی، ہمیں اس کی 5 بار ہم نے حکومت بنائی. میں لالچ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، جب بھی ٹائم آئے گا بلاول صاحب ہو یا جو بھی ہو ٹائم پہ آ جائیں. 100 بسم اللہ.